لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بے شک بے شک. لا ورب العرش لا ورب العرش جس کو جو ملا جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت زندہ باد سرکار. اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور کیوں رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے. اٹھ میرے دھوم مچانے والے، نعرہ رسالت حضور حسان ملت اسماعیلی دولہا. یہ شعر فقیر نے اس لیے پڑھا ہے کہ کم سے کم 20 سے 22 سال ہو گئے ہیں ناگپور والوں کی خدمت کرتے ہوئے. اور آج جس جگہ کی جاروکشی ماشاءاللہ یہ فقیر کرتا ہے، اسی خانوادہ تو چھوڑ دی اسی کی اولاد آیا ہے، تو مجھے وہ چہرے کوئی نہیں دکھ رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے کچھ لوگوں نے کہا کہ حاسدین، جلنے والے، یہ وہ فلانا، لیکن میری سوچ دوسری ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ ناسمجھ یار ہے، وہ ناسمجھ یار ہے، اور اس کا جواب میں صرف اعلیٰ حضرت کی زبانی دینا چاہتا ہوں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، ارے در بدر یولی خان. اب میری حقیقت پوچھنا چاہوں گا، اب میری حقیقت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو یوں جان لو میں اس گلی کا گدا ہوں، میں اس گلی کا گدا ہوں جہاں مانگتے تاجدار، میں اس گلی کا گدا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ فقیر جو ہے نا، جس گھر سے تعلق رکھتا ہے، جس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ چلتے پھرتے بات نہیں، وقت کی مجدد کی بات ہے. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. الحمدللہ یہ بالخصوص فقیر کے خاندان کے لیے ہی کہا گیا، میرے اعلیٰ حضرت نے کہا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. الحمدللہ یہ جان لیں، میں اپنی یہ نہیں بتانا چاہوں گا، میں آپ لوگ بہت اچھا جانتے ہیں، لیکن سرسری طور سے بتانا چاہتا ہوں. سرکار دو عالم جس ذات کا ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے لے کر، اور جب اس فقیر قادری کے 5 بھائیوں کا نام آتا ہے نا، بس زیادہ دوری نہیں، 46واں نام آتا ہے، 46ویں کڑی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بمانگے دوحل اس بات کو تحدیث نعمت کی طور سے کہنا چاہتا ہوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کی نجیب الطرفین سادات. الحمدللہ تبھی میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے بھی سرکاروں کے. اعلیٰ حضرت مرید تو تھے، مرید تو سب ہوتے ہیں، لیکن میرے اعلیٰ حضرت مراد تھے. مرید سب ہوتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت مراد تھے. آپ کے پیر و مرشد سرکار سید آل رسول مہروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب تک اعلیٰ حضرت مرید نہ ہوئے تو آپ کو ایک فکر لاحق رہتی تھی کہ بروز محشر اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے کیا لایا، تو میں کیا پیش کروں گا. یہ ایک فکر لاحق تھی. اور جب سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان سلسلے میں داخل ہو گئے تو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو فکر مجھے لاحق تھی اب وہ ختم ہو گئی. اب بروز محشر مجھ سے خدا پوچھے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے کیا لایا، مولوی احمد رضا کو پیش کر دوں گا. تو اعلیٰ حضرت مراد تھے. جیسے یہ جان لیں کہ الحمدللہ یہ میرے ننیالی کوہ نور ہیرا ہے. میں اس طرح کہہ سکتا ہوں الحمدللہ پیر خانہ ہے اعلیٰ حضرت. ماشاءاللہ آپ سب بادبی رہے ہمیشہ. اعلیٰ حضرت بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے 19ویں صدی کے 2 ہیرے نہیں، کوہ نور ہیرے اللہ رب العزت نے اسی خاندان کی چولی میں ڈالے، جو شریعت و طریقت کے سنگم ہیں، چمکتے دمکتے مہکتے ہوئے کوہ نور ہیرے. پہلی ذات سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کی ہے، جو میرے پر نانا کے والد ماجد سید شاہ علیہ رسول مہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید اور خلیفہ.
اور دوسری ذات جو طریقت کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا مہکتا ہوا کوہ نور ہیرا ہے، وہ ذات عالم بنا وارث پاک کی ہے۔ سبحان اللہ، وہ الحمدللہ ددیالی ہیرا ہے اور یہ ننہالی ہیرا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور یہ جان لیے گا مجھے اس کا بالکل ہوتا ہی نہیں مرید ہونا، جسے حضرت نے کہا بالکل سچ بولا، یہ منبر رسول ہے۔ الحمدللہ باوضو بیٹھا ہوں۔ میرے والد ماجد سرکار نور الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی یہ فقیر سب سے زیادہ خدمت میں رہا اور آخری وقت بھی یہ اس فقیر کو ہی یہ سمجھ لیجئے سعادت حاصل ہوئی کہ نہیں تھا۔ تو ہمیشہ فرمایا کرتے تھے ثانیہ ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا، کوانٹٹی کے چکر میں مت پڑنا۔ ثانیہ خیال رکھنا، کوانٹٹی کے چکر میں مت پڑنا، ہمیشہ کوالٹی کے چکر میں رہنا۔ تو مجھے ایک ہی چاہیے بس، لیکن 100 پر بھاری بات۔ یہ درس صابر پاک دیتے ہیں، دیکھیے آج بھی صابری سلسلہ ہر طرف ہے، ہر طرف ہے۔ پاکستان چلے جائیے تو سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک ہی مرید تھے وہی خلیفہ تھے، بس صابری سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر ختم اللہ الارواح سلطان الاولیاء کا ایک مرید ایک خلیفہ ہے، کیونکہ ان سے درس یہ ملتا ہے کہ کوانٹٹی پر دھیان نہیں تھا، کوالٹی پر دھیان تھا۔ تو اس کا تو مجھے غم ہے ہی نہیں، اس کا غم ہے ہی نہیں کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں آتا ہے۔ مجھے اس کا غم ہے ہی نہیں، کوئی آیا نہیں آیا مجھے کوئی شکایت نہیں۔ بس یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مہمان کی مہمان نوازی آپ کے یہاں شاید ایسے ہی کی جاتی ہے ان لوگوں سے۔ یہ ضرور یہ بات وہاں تک جائے گی اور وہ سمجھیں۔ میں پھر کہنا چاہوں گا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ارے میری بات پوچھا تو میں اس گلی کا گدھا ہوں جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت اپنے لیے پھر فرماتے ہیں، یہی بات اعلیٰ حضرت نے ہم اعلیٰ حضرت کی زبانی میں آپ تک پیش کرنا چاہا۔ اپنا کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اپنی کوئی تھنک ہی نہیں ہے، اپنی تھنک ہی سے اعلیٰ حضرت ہے۔ اور میں الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بے پناہ اس فقیر قادری کو چاہتے تھے۔ جب میں گیا ہوں الحمدللہ میں نے جو اپنے بڑوں سے مفتی اعظم عالمی اسلام کے بارے میں سنا تھا وہ عکس اگر میں نے دیکھا کہ منبر رسول ہے، اور میں ہر جگہ پیچھے بھی ایسا ہی کہتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ میرے سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں جو حق بولتا ہے وہ تنہا رہتا ہے، جو حق بولتا ہے وہ تنہا رہتا ہے، لیکن رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پر میرا یقین نہیں بلکہ ایمان ہے الحمدللہ۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند کی جو عکس ہے، جو چمک ہے، دمک ہے، وہ حضور تاج الشریعہ میں دی، اور ان کی چمک برادر عزیز قائد ملت افضل بھائی کو اللہ ہمارے مرکز کو سلامت رکھے، مرکز کی مرکزیت کو سلامت رکھے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی رسول صحابیوں کے بیچ بیٹھے ہوئے آثار قیامت کی کچھ آثار ارشاد فرما رہے تھے۔ اس میں ایک بات یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ روز قیامت آتے تک 72 فرقے بن جائیں گے، 73واں جنتی ہوگا۔ 72 فرقے بن جائیں گے، 73واں جنتی ہوگا۔ تمام صحابی رسول تشریف فرماتے اور فرماتے ہیں کہ فدا کا امی یا ابی یا رسول اللہ، ہم لوگ کیسے جانیں گے وہ کون سا فرقہ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں جو تمہیں اور ہمیں مانے گا وہی جنتی ہے۔ اب گھر والے سے بات کہنے جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہ وہی 73واں مسلک ہے جو اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیشہ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے گامزن رہیے، مضبوطی سے پکڑ کر چلیے، بلکہ مضبوطی سے سچے سپاہی بن جائیے کہ جب چور آئے نا اونچے پاجامے والے اپنے آپ ہی سپاہیوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں دنیاوی طور سے۔ تو سچے پکے جب آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان عقیدہ ہمیشہ سدھرا رہے گا اور صحیح رہے گا۔ جب آپ قبر میں جائیں گے تو سکون سے سوئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو بارش ہو رہی ہے نا یہ رحمت کی بارش ہے۔ کہ میرے بہت سے پروگرام کینسل ہوئے، مجھے اس کا بالکل ذرا سے بھی کوئی ایک ذرہ برابر نہیں سوچتا ہوں، بس عرضی ضرور لگا دیتا ہوں
یہ فیضان تاج الاولیاء ہے۔ میں اس دن سرکار غازی پاک کی دیار سے دن کا پروگرام کر کے لوٹ رہا تھا، اور میں نے کہا اچھا اب یہ بھی پروگرام 25 والا کینسل کروا دیا۔ ٹھیک جانے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ غازی پاک کی بارگاہ میں نے ڈائریکٹ پکارا کہ 100 سال کے عرس پہ اور سب جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ میرے آقا زندہ باد، نعرہ تکبیر! ارے ہاتھ اٹھا کے ناگپور والوں خوش نصیب ہو تم۔ یہ فیضان تاج الاولیاء ہے، آمد سرکار حسان ملت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ تاجدار مسونی سرکار حسان ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں نے وہیں سے کہا کیا اب اور سب ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے کیا؟ اب آپ ہی انتظام کریے، اب آپ بتائیے ایک ذات اللہ رب العزت کی کرم سے اور بالخصوص سرکار تاج الاولیاء کے فیضان سے آتی ہے، اس کا کوئی نام ہی نہیں ہوتا اور پھر کریٹ ہوتی ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا میں کوئی لمبی چوڑی تقریر وہ والی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں مقرر نہیں ہوں، میں صرف گفتگو کرنے آیا ہوں۔ گھر والے سے آج بات کرنے آیا ہے۔ ایک انجان سا آدمی آتا ہے اور تاریخ لیتا ہے، اور پروگرام آج فقیر آپ کے سامنے ہے۔ بیچ کی بہت سی باتیں وہ ہم ڈیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سچی سمجھ عطا فرما دے، عقل سلیم عطا فرما دے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا، امام حسن کو مانتے ہو، امام حسین سے بیر رکھتے ہو؟ امام حسن سے محبت کرتے ہو؟ یہ حدیث بھول گئے کہ میرے آقا نے اپنی حیات میں ہی فرما دیا میرے سر سے میری کمر تک میرا حسن ہے، اور میری کمر سے میرے پیر تک میرا حسین ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، سن لو اچھے سے، کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ایسے نہیں ہوں۔ شہزادہ فاتح خیبر، شہزادہ فاتح خیبر۔ جس طرح نبی کا چرچا تا قیامت تک نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اسی طرح ان کی آل کا چرچا مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو امام زین العابدین کو بھی یزید کر لیتا، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں دی۔ ایک بچے نا، اور آپ کے والد ماجد سرکار امام حسین پاک نے فرمایا تھا بیٹا تمہیں نہیں جانا ہے، تم سے میرے نسب کی آگے میرا نسب بڑھے گا۔ اس لیے آج پھر بہت محبت کے ساتھ اس بات کو کہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا نا جو سب کیے گئے، جو ڈیش میں میں نے بات کری ہے، وہ وہیں سے بیٹھ کے کروا لیتا الحمدللہ۔ دنیاوی طور سے بھی بہت پاورفل ہوں، دینی طور سے تو ہی ہوں۔ یہ پہلی سے نعمت کی طور سے بول رہا ہوں۔ سرکار چاہے جو ہو، سرکار ہمیشہ میرے آقا کی ہی ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ پھر میرے رسول فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ جس کو جو ملتا ہے بے شک اللہ عطا کرتا ہے، بے شک اللہ عطا کرتا ہے، میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں۔ تو جس کو جو ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے۔ اس لیے در والے سے اگر پریشان ہوگا پھر در بدر یوں ہی خار پھرو گے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہماری حقیقت تو آپ سب کو بتا ہی چکا ہوں، میں اس گلی کا گدا منگتا ہوں، کتا ہوں جہاں مانگتے تاجدار۔ تو اس لیے یہ جان لیں قبر میں لیٹنا ہے، تیسرے سوال پہ منہ نہ پھر جائے، اس کا خیال رکھنا۔ اور کچھ نہیں بولوں گا اس سے زیادہ، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابیوں، اے میرے امتیوں، میں دین لایا، اسلام لایا، اللہ کو بتایا، سب کچھ کیا، اس کا کوئی عدل نہیں مانتا ہوں، اس کا کوئی بدلہ نہیں مانتا ہوں۔ اگر مانگتا ہوں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، میرے اہل بیت میری آل اولاد سے محبت کیا کرو۔ اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ نذرانہ مانگ رہا ہے فقیر، اب یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جان لینا یہ سب کر لو، اس کے اوپر رب ہے میرا۔ ان اللہ مع الصابرین، میرے اسلاف نے صبر کیا، اس لیے سب صبر ہی کر رہا ہوں۔ ایسا نہ ہو یہ صبر تم لوگ کے اوپر پڑ جائے اور پریشان ہو جائے، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے
اپنی دونوں آنکھوں سے دونوں جیسے تمہیں دونوں دکھتا ہے اسی طرح دیکھو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. بہت پیاری اصلاح ہے میرے آقا. یہ یاد رکھنا جیسے امام حسن کو مانتے ہو وہی سے امام حسین کو مانو, کیونکہ ہمارے اسلاف نے بتا دیا حسنین کریمین, جاؤ کوئی نام ہے ایک نام لے لو دونوں ہو گئے. اس لیے حسنین کریمین میں رہو گے تو شاد و آباد رہو گے, الگ الگ ہو جاؤ گے تو بالکل بیکار ہو جاؤ گے. سرکار مجھے اجازت دے دیجئے. راہ خدا میں کر دیا سکھ چین نچھاور, راہ خدا میں کر دیا سکھ چین نچھاور, حسنین کے دو نین نچھاور. اور دو نین تو کیا چیز ہے, دو نین تو کیا چیز ہے کونین نچھاور. حسنین کے دو نین. سبحان اللہ میرے آقا زندہ باد. تو اس بات کا یاد رکھیے گا کہ یزید بہت پاورفل تھا, 22,000 کا لشکر لایا تھا, اپوزیشن میں صرف 72 تھے. آپ جانتے ہیں تقریباً 1380 ایسی کچھ سال ہو رہے ہیں, تقریباً نیئر اباؤٹ 1400 سال نیئر اباؤٹ. لیکن آپ بتائیں تب سے کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جس کا نام یزید ہو, لیکن گھر گھر حسین ہے, گھر گھر حسین ہے. کوئی احمد حسین ہے تو کوئی محمد حسین ہے, کوئی علی حسین ہے, ہر گھر میں تا قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا, بس اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا. اللہ تم لوگ سب کو شاد و آباد رکھے. میں خفا نہیں ہوں, لیکن دل کی ٹھیس ہے کہ کیا آپ کے یہاں خدمت کا صلہ یہی دیا جاتا ہے. میں تو تقریباً اس بار بھی اگر دیکھا جائے اس طرح سے میں پہلی بار آیا ہوں, پہلی بار آپ کے شہر میں آیا ہوں, لیکن آپ کے شہر والوں کی بے پناہ خدمت کی ہے. 1-2 سال نہیں 22 سال کر رہا ہوں. کوئی 2 4 6 8 10 100 200 400 500 کرتا ہے, کیا اس کا صلہ یہی ملتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کوئی بات نہیں, یزید بھی ایک تھا, اس پہ صبر ہے, لیکن نام لیوا نہیں بچتا. صرف اگر اپنی دونوں آنکھیں جیسے تمہاری آنکھیں تمہیں سیدھا دکھاتی نا برابر کا, اگر ویسا دیکھو گے نا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سمجھ جائے گی. میں آپ لوگ سے خفا نہیں ہوں, جن تک میں کہنا چاہتا ہوں یہ سب تو عاشق بیٹھے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے یہ جان لیجئے, ہوش کے ناخون لے لیجئے, ہوش کے ناخون لے لیجئے اور صحیح ہو جائیے. کیونکہ کسی کا دل دکھانا نا, میں پورے واقعی میں جاؤں گا بہت بڑی ہو جائے گی بات. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کی جاؤ پوچھو سرکار سے کیا باتیں ہوئی, اس میں یہی بات کی دل دکھانے والی. علماء کرام تفصیل میں آپ کو بیان کر دیں گے. تو آپ بے پناہ روئے تھے کہ کسی کے دل میں سچی خوشی ڈال دینا, اللہ رب العزت نے فرمایا میں خود اس کو جنت میں ڈالوں گا. تو سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ابا جان اتنی اچھی بات تو میرے سرکار نے بتائی جو معراج پہ ہوئی تھی اللہ اس کے رسول کے درمیان باتیں, اس بات میں سے ایک بات پوچھی گئی تھی. آپ رو کیوں رہے, یہ تو بات بہت اچھی ہے کہ دل میں سچ محبت ڈال دے اور جنت میں اللہ خود ڈال دے گا. لیکن بیٹا میری بیٹی میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں, میں اس کا برعکس سوچ رہا ہوں. جب کوئی کسی کے دل میں دکھ ڈالے گا تو اللہ اسی طرح اس کو جہنم میں بھی ڈالے گا. تو اس بات کا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک ہدایت کرے, نیک سمجھ عطا فرمائے اور سچا عاشق سرکار مسولی بنائے. یہ جان لیجئے گا کوئی پیڑھی اوپر نہیں ہے نہ نیچے ہے. جو شعر پڑھتے ہو نا اس کے اوپر والا جو شعر آتا ہے نا وہ ہمارا بھی باپ ہے. جان لینا سب لوگ اچھے سے. سرکار نور الاولیاء علیہ رحمت الرضوان کے نا پنجتن پاک کے سائے میں 5 بیٹے ہیں, 5. کسی نے نہ بتایا ہوگا, ہم بتا کے جا رہے ہیں, اور ان کی یہی تعلیم تھی. اب کوئی عمل نہ کرے وہ الگ بات ہے, لیکن فقیر یہ بات بتانا چاہے گا کہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ تعویذ کے لیے مطلب جو کام خدمت خلق ہوتی ہے اس کا قلم اور کاغذ بھی گھر ہی کا ہونا چاہیے. اور یہ بھی جان لیں الحمدللہ کوئی 100 150 200 400 والی نہیں, الحمدللہ تقریباً 100 100 150 والی خانقاہ سے نہیں آیا ہوں. الحمدللہ مسولی شریف میں 7ویں پیڑھی ہے, تقریباً 450 500 برس پرانی خانقاہ سے آیا ہوں. اور میرا آبائی گھر سے چلے جائیں گے تو تقریباً 800 سال پرانا. میرے جد امجد صاحب الدعوت الصغریٰ فاتح بلگرام سرکار غریب نواز کے پیریڈ میں تشریف لائے, اور آپ بیعت ہونے کے لیے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا سرکار بیعت فرما لیجیے. آپ نے فرمایا محمد صغریٰ تمہارا حصہ میرے بیٹے قطب کے پاس ہے.
محمد سغرا تمہارا حصہ میرے بیٹے پتر کے پاس ہے. آپ فوراً اجمیر شریف سے مہرولی شریف کے لیے دلی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں. وہاں یہ سب ہاٹ لائن ہوتی تھی, آج تو موبائل نہیں ہے, وہ موبائل دوسرا ہوتا تھا. تو سرکار غوث پاک عطا فرماتے تھے. تبھی تو میرے مفتی اعظم ہند خود کیا نائب غوث اعظم کہتے ہیں تیرے کرم کا نوری بھی ہے پیاسا, تیرے کرم کا نوری بھی ہے پیاسا, اس کو یم سے ملے نم غوث اعظم, اس کو یم سے ملے نم غوث اعظم. یہ انکساری ہے, تب کوئی پاتا ہے, تب کوئی نائبیت پاتا ہے. یم مانے ہوتا ہے سمندر اور نم مانے ہوتا ہے قطرہ. انکساری دیکھیے سرکار غوث اعظم کے سمندر کا اگر ایک قطرہ بھی نوری کو مل جائے تو تر ہو جائے گا. زبان ان کے گھر کی. اس لیے اس بات کو خاص خیال رکھیں کہ انشاءاللہ میں بہت سی باتیں ہیں, بہت سی ذہن میں ہیں, میں گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. ماشاءاللہ کتابت تو ماشاءاللہ مفتی سہیل اختر صاحب نے کی. ہاں اب بتائیں جو نہیں آئے ہیں, میں الحمدللہ روز شب و روز مجھے 14 کے لیے بھی یہاں دعوت آئی, لیکن میں نے جب پوسٹر 14 کو پہلے ہی دکھا دیا کہ میں کوئی یہ نہیں چاہتا ہوں کسی کا دل دکھے. اگر کسی کو تاریخ دی تو وہاں جانا چاہیے, کہ اس نے چھوٹا ہو یا بڑا اس سے مطلب نہیں ہے. مجھے اس کا فرق ہی نہیں کہ لوگ آئے ہیں, جس کو سننے کے لیے جس کو سنانے کے لیے ہم آئے وہ سن رہا ہے, اس کو سن رہا ہے. اتنا کوئی مسئلہ ہی نہیں کوانٹٹی کا, سب کوالٹی کا معاملہ ہے. اب کچھ لوگ برانڈ پہنتے ہیں, کچھ لوگ برانڈ چل تو پھر تو پہن لیتے ہیں, ختم ہو گیا. الحمدللہ برانڈ والے ہیں, برانڈ ہی پسند کرتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ سے بھی ایک بہت ہی مؤدبانہ التجا ہے, ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ کوالٹی پر ہی دھیان دیا کریے, کوانٹٹی پہ نہیں. اس لیے ہمیشہ سوچیے اور دعا یہ کیا کریے اللہ ہم کو حلال رزق کا انتظام دے. یہ مت کہا کریے کہ اللہ ہم کو رزق عطا فرما دے, خوب روزی دے دے, حلال روزی دے دے. ایک ورڈ جوڑنا ہے, اللہ وہی دے گا. اللہ کہتا ہے تم کیسے مانگنا چاہتے ہو, وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب ہر شے پر قادر ہے. اب یہ مانگنے کا سلیقہ تمہیں آنا چاہیے. تو حلال رزق چھوٹا ہو کم ہو بہت اچھا ہے, لیکن حرام نہیں چاہیے. اس لیے بہت ہمیشہ خیال رکھیے کوانٹٹی پہ نہیں کوالٹی پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جو نعرے چڑھ چڑھ کے لگاتے ہیں ان سے بہت مدعوانہ گزارش ہے کہ اب تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ کچھ کام کر لیا جائے. اب ضرورت آ گئی ہے قوم کو کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ کام ہو. جب تعلیمات اعلیٰ حضرت اچھی ہو جائے گی تو مسلک اعلیٰ حضرت اپنے آپ ہی چمکدار اور زیادہ ہو جائے گا. ہم سب کی بالخصوص دعا ہے کہ الحمدللہ ہم سب جتنے یہاں پر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ جتنے سنی ہیں سب تعلیمات اعلیٰ حضرت پر عمل کریں انشاءاللہ. اپنے آپ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. اس لیے الحمدللہ تو سرکار قطب الدین بختیار کاکی وشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں, وہاں ہاٹ لائن پہلے ہی ہوتی ہے, وہ جو ہے واقعہ ادھورا رہ جائے گا. ہاٹ لائن ہوتی ہے, کہتے ہیں آؤ محمد سغرا تمہارا ہی انتظار تھا. بنا کچھ پوچھے مرید کرتے ہیں, تمام خلافت و اجازت سے نواز دیتے. تو یہ جان لیا خاندانی چشتی بھی بہت پکا سلسلہ اپنے پاس ہے, قادری تو وہیں ہیں, چشتیت خون میں بھی ہے. ماشاءاللہ میرے آقا. اس سے 2 شاخیں نکلی. سرکار صاحب الدعوت الصغریٰ کی ایک اولاد ماہرہ شریف تشریف لے گئے. ایک بزرگ جن کا نام میر عبدالجلیل بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ثم ماہر علی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے ایک شہزادے سرکار سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی قادری بلگرامی ثم سرکار مسولی شریف میں آرام فرمان. یہ سادات بلگرام جو پجبھیوں کے نام سے, آپ روضۃ الکرام تقریباً 250 برس پرانی کتاب پڑھیں گے. حسان الہند جن کو کہا جاتا تھا, جن کا لقب اوریجنل تھا حسان الہند کا, علامہ غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ. حسان الہند آپ تھے. اس کے بعد اگر ذات کسی کی ہوئی ہے وہ اعلیٰ حضرت ہے. جو اب تو میں یہ دیکھتا ہوں, میں یقین مان لیں, آپ میرے لال سے صابرینیا سے پوچھے, اس میں جب پوسٹر آیا تو اس میں لکھا تھا مخدوم المشائخ, اللہ تعالیٰ اس منصب تک پہنچا دے. آپ سب سے دعا ہے. میں نے کہا فوراً ہٹاؤ, محبوب المشائخ تو ہوں لیکن مخدوم المشائخ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ اس منصب تک پہنچا دے. اپنا اپنا انکساری کا انداز ہے, اپنا میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسے الفاظ یا ایسے القاب لکھے جائیں جو اللہ اس کے رسول تک ناگواری ہو. اور بزرگوں سے یہی سیکھا, جو انکساری پسند ہوتے ہیں انہی کو بلندی ملتی ہے. اور پھر یہ کہنا چاہوں گا جو ماں کی مین خدمت کرتے ہیں, نوجوانوں سن لو, اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو. یہ فقیر اس پروگرام سے گارنٹی لے کے جانا چاہتا ہے اور گارنٹی دے کے جا رہا ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اپنے ماں باپ کی عزت شروع کر دو.
माँ बाप को झड़कना खत्म कर दो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी सरफराज हो गए और आखिरत में भी सरफराज हो गए। जिन बिलखुसूस मैं नौजवानों से मुखातिब होना चाहता हूँ जो अपने माँ बाप से नाखुश रखे हुए हैं या बोलते नहीं है, आज ही माफी कर लें, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। अरे कल न मानेंगे, कयामत में अगर मान गया। और इस बात का ख्याल रखना, जो माँ की हमें नहीं चाहिए एक बार हमारा हाथ मत चूमो, लेकिन जब कोई अच्छे काम से निकला करो, कोई जरूरी काम हो, तो अपने माँ का हाथ जो अपने सर पे रखा कर 10 बोसी करके निकला करो, इंशाअल्लाह काम होना ही होना है। ये फकीर का अकीदा नहीं, ईमान बोलता है। तभी तो कहा कि क्या कर सकेंगी जुल्म तशद्दुद की हवाएं, क्या कर सकेंगी जुल्म तशद्दुद की हवाएं जो माँ की दुआ का असर लेके चले। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ये कर रहा है। कल रात निकला था अल्हम्दुलिल्लाह, वालिदा माजिदा मखदूमा की 10 बोसी और कदम बोसी करके निकला था। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है, लखनऊ भी अल्हम्दुलिल्लाह है बहुत सब ठीक, अल्लाह ने बड़ा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका लाख लाख शुक्र है। बहुत ज्यादा की तलब नहीं है, खुदा मुझे कम देता ही नहीं है, ये जान लीजिएगा। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं जहां फकीर गया ना हो, लेकिन कोई एक बंदा ले आओ जिससे आज तक नजराना भी मैंने अगर अपने अकाउंट में लगवाया हो हजरत, अरे वो तो बहुत बड़ी बात है। ये बता दे कि टिकट के लिए भी पैसा दिया आपने, अगर जहां बुला रहे हो वहीं भेज दो। यहाँ से भी यही ऑफर था कि हुजूर मैं अपने हिसाब से आपके लिए, हमने कहा नहीं टाइमिंग आप बताइए, मैं टाइमिंग बताऊंगा आपको, टिकट आप ही करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम कर लें। पता नहीं 2-4-10 इधर आ जाए या उधर चले जाए, मैं क्यों बोलेगा। और आज जान लीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना बड़ा जामिया है, मैं 22 साल पहले पहली मेरे ब्रादर अकबर ने पहली ईट रखी, दूसरी इस फकीर कादरी ने रखी, अल जामियतुल इस्माइलिया। आज तक 1 रुपया उसका भी नहीं रखा था, तब भी नाज़िम आला था और आज भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 रुपया की पता नहीं याद रहे ना रहे, हमारे ऊपर तो हराम है डायरेक्ट, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं नहीं जानता कुछ उसका। अपना अपना मिजाज है, अपनी अपनी सोच है, तो इसलिए अगर इस सोच पर अमल होगा, यही तालीमात आला हजरत है। मेरे आला हजरत ने यही तालीम दी है, इसलिए आला हजरत के सच्चे शहदाई बने रहो और तालीमात आला हजरत पर अमल करो। फिर जब मसलक आला हजरत का नारा लगाओगे ना तो गूंज अलग ही होगी। अल्लाह मेरे आका जिंदाबाद, उसकी गूंज ऐसी होगी ना दूर दूर कोई नहीं आएगा। फिर मजा आएगा ये कहने में कि रजा है खंजरे पुकार बुलबुलार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करें। ये जान लेना अल्हम्दुलिल्लाह इस पे अमल चलता है। अच्छे अच्छे अपने वक्त के ठीक ठाक लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्सी छोड़ ही के मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम लोग के नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, हम लोग वाले तो निस्बतन उठ जाते हैं, लेकिन हम वाले नहीं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है और इन बुजुर्गान दीन का और मेरे शेख का करम है, सबसे अहम है। पीर तो सब है, शेख एक ही जात है, ये भी याद रखना। वो सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर की जात है, वही जात है, वही सबको आप फरमाते हैं। दिन भी होता है ना, मेरे पास पहले आता है, कहता है ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या मैं अब निकलूं? जब मैं इजाजत देता हूं तब निकलता है। और फिर आप फरमाते हैं कि जब कोई वली बनता है ना, मैं अपनी एड़ी मुबारक अपना पैर जब उस पर रखता हूं तभी वो वली बनता है। तो इस बात का याद रखना, उनका अदब ऐसे हो कि सुभान अल्लाह, सब कुछ इस निशानी, यही तो आला हज़रत का, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा याद। ऐसे ही नहीं वक्त के मुजद्दिद ने ऐसी बात कही, ये बहुत अहम बात है। ये हश्र तक, अल्लाहु अकबर, मतलब अपनी आने वाली नस्लों तक के मेरे आला हज़रत ने कह दिया, और हम सब गुलामान आला हज़रत को दर्स एक मिल गया कि हश्र तक मेरे गले में भी रहे पट्टा तेरा याद। इसलिए सच्चे आशिक़े रसूल बनो, सच्चे आशिक़े गौसे आज़म बनो, और पक्के बल्कि सिपाही बन जाओ मसलके आला हज़रत के। ये आला हज़रत कोई छोटी मोटी चीज का नाम नहीं है भाई, इंसाइक्लोपीडिया है, पढ़ते चले जाओ खत्म ही नहीं होता है। समझ रहे हो? क्या बताऊं, बहुत कम टाइम में देखिए पानी रुक गया है। मेरे आका जिंदाबाद। रहमत तब बरस रही थी ज्यादा कि अब आ जाए, और ये फैजान ताजुल औलिया बुलवा रहा है, हमारी क्या औकात। मैं तो खुद एक तालिब इल्म समझता हूँ अपने को, ये सिर्फ उनका फैजान है, उनका करम है कि आज फकीर इस दयार में, इस नगरी में आया है, ये उनका करम है। क्योंकि ये देखिए कैसे मंगतों की बात पूरी करते हैं। आप ये देखिए, मैं जिंदा खुद बैठा हूँ, मैंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा 100 साल,
میں کتاب میں بھی بہت لکھتا ہوں الحمدللہ. آگے اور لکھوں گا تو میں کہوں گا نا 100 سال پہ میں سرکار تاج الاولیاء کے عرس پہ گیا. یہ جان لیجئے گا جہاں سے آیا ہوں خطہ اودھ کی سب سے پرانی خانقاہ ہے. جس گھر میں رہتا ہوں تقریباً 350 پونے 400 برس پرانا محل ہے. نواب سراج الدولہ نے بنوایا تھا. تو الحمدللہ یہ سب بڑی بڑی چیزیں دکھتی نہیں ہیں. اللہ اللہ اللہ. بس اللہ رب العزت اپنا اپنے محبوب کا عشق اور سرکار اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال رکھے, بس سب کچھ ٹھیک ہے. اور میرے شیخ کا کرم تو ہے ہی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہے وہ ایمان کے ہی حالت سے دنیا سے جائے گا. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یہ وقت کے مجدد خود ارشاد فرما رہے ہیں. اس لیے سچی محبت سرکار غوث پاک سے کرو انشاءاللہ العالمین. اور بس ایک بات لاسٹ یہی کہنی ہے کہ اپنے والدین کا بہت احترام کیا کرو, ان کی عزت کیا کرو. یہ آخری سے مطلب نصیحت 3 کہنی تھی, ایک ہی کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ کچھ آباد کے لیے. لیکن ایک بات اس پر دھیان رکھنا کہ اگر دنیا میں کامرانی چاہتے ہو سرفرازی چاہتے ہو بلندی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی عزت شروع کر دو. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے انشاءاللہ. اس لیے اپنے ماں باپ کا احترام کرو. جو بھی کام کیا کرو اپنے ماں باپ سے پہلے رائے کیا کرو. کبھی وہ بچے کے اگینسٹ جاتے ہی نہیں. تم لوگ آ کے تو دیکھو, بس تمہارا سمجھنے کا طریقہ غلط ہو چکا ہے. کیوں؟ وہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ ویسٹرنائز کلچر پہ حاوی ہو چکے ہیں. ویسٹرنائز کلچر جو ہے نا وہ حاوی ہو چکا ہے, سوشل میڈیا حاوی ہو چکا ہے. ارے آج کھول لو آنکھیں اپنی. سرکار غوث اعظم دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں. کہاں تھا آپ کے دور میں سوشل میڈیا؟ سرکار غریب نواز دلوں پہ راج کر رہے ہیں, کہاں تھا سوشل میڈیا؟ سرکار اعلیٰ حضرت کے دور میں کون سا سوشل میڈیا تھا؟ سرکار مسولی کے زمانے میں کون سا سوشل میڈیا تھا؟ یہاں پر بھی راج کر رہے ہیں اور وہاں پر بھی راج کر رہے ہیں. اس لیے اس پر یقین نہ کرو. یقین کرو تو اپنے پر کرو اور اپنے ماں باپ کی جتنی ہو سکے خدمت کرو. اس کا اجر ملے گا ضرور. حضرت اویس قرنی کو دیکھا, جس کی امت میں ہے وہ خود کہہ رہا ہے, وہ ذات خود ارشاد فرما رہی ہے کہ اویس پاس جانا اور میری امت کے لیے دعا کرانا. یہ کس کی عطا تھی؟ یہ ماں کی عطا تھی. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, اتنا بڑا نام, مطلب پہاڑ سمجھ لیجیے. عطا کس کی؟ ماں کی عطا. حضرت مخدوم ماہی ماں کی عطا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ماں کی عطا. اور خود پیروں کے پیر, ہم سب کے پیر سرکار غوث پاک ماں کی عطا. اس لیے اپنے ماں باپ کی بے پناہ خدمت کیا. ایک بار میں اس چیز کو بالکل معاف کرتا ہوں, میرے ہاتھ نہ چوبو, لیکن آج سے تہیہ کرو کہ جب کوئی اہم کام ہو, اور ہاں اس کا ذرا سے بھی مان نہ رکھنا کہ ہم بہت بڑے عالم دین ہیں یا ہم بہت بڑے IAS ہیں یا انجینئر ہو گئے, میرے ماں باپ جاہل ہیں. تمہارے لیے وہی مقام رکھتے ہیں. بڑے ہوئے ہو تو پڑھے بھی ہو, انہی کی عطا سے پڑھے ہو. اس لیے ان کا اگر خیال کرو گے تو دنیا تمہارا خیال کرے گی, ورنہ پھر یہی ہوگا کہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس لیے اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرو. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کامرانی آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. اب یار زندہ صحبت باقی, کہنے سننے میں جو بھی غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا